आज 2 ज़ुल्हज पहले जुमा के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, इससे पहले पहले मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज माह ज़ुल्हज की 2 तारीख पहले जुमा का वो मुबारक दिन आ चुका है जिस दिन का मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। आज इस मुबारक दिन को जो शख्स ये 3 काम कर लेता है उसका नसीब बदल जाता है। याद रखिएगा, ये मुबारक दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये 3 काम कर लेने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाता है। जो शख्स चाहता है कि वो पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करा ले, जो शख्स हर तरह की मुसीबत परेशानी से बचना चाहता है, ज़ुल्हज के महीने में हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, वो आज ये 3 काम करके देख ले। जो शख्स किसी भी वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ लेकिन मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो आज ज़ुल्हज के पहले जुमा के दिन ये 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते साथ ही इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई भी शख्स इस अमल से महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफ़े को ना छोड़े, क्योंकि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब है कि मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात नामुमकिन है, जो शख्स कहता है कि मेरी ख्वाहिशात नामुमकिन हैं, जो शख्स कहता है कि मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, वो आज ये 3 काम कर ले। ये छोटे छोटे 3 आमाल बताए गए तरीके से पढ़कर अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ मांग ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि ज़ुल्हज के पहले जुमा ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही तकदीर बदल जाती है और बाज़ औक़ात बंदा वजीफ़ा पढ़ रहा होता है, उस पर रहमतें बरकतें छम छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह करीम से जिस मकसद की नीयत करके बैठता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाती है। मैं बस इतना कहूँगी कि ये मौका किसी सूरत में ज़ाया मत करना। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। जो बंदा इस मौका की कदर कर लेता है, जो शख्स भी ज़ुल्हज के पहले जुमा के दिन ये 3 काम कर लेता है, फिर अल्लाह करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, फ़ौरी तौर पर मिल जाता है। ये वजीफ़ा आज के बाबरकत दिन में पढ़ने से अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें, बरकतें, फजीलतें और सलामती नाज़िल होती है। अल्लाह ताला ने हम पर इतना एहसान किया कि हमारी ज़िंदगी के ये दिन हमें दोबारा भी देखना नसीब फरमाया है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की ही एक अमानत है। अगर वो चाहता तो शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें ये मौका ना मिलता। तो आज जो शख्स ये वजीफ़ा मुश्किल हालात में पढ़ लेता है, तो वो शख्स आने वाले दिनों में रिज़्क में, मालो दौलत में खेलता है, फिर हर तरफ से उसको पैसे ही पैसे और रिज़्क ही रिज़्क मिलता है। जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़कर जिस काम के लिए भी जाता है और जिस काम में भी हाथ डालता है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इस बंदे के हर काम के अंदर इतनी बरकत डालता है कि कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। कोई शख्स ऐसे इंसान के पास भी जाए जो बरसों से उसकी बात ना मान रहा हो, तो वो शख्स इसका मती और फरमा बरदार हो जाएगा। सबसे जो ज़रूरी बात आज के दौर में है वो है रुपया पैसा। ये तो हर एक इंसान की हर वक्त की ज़रूरत है। हम हर वक्त इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले जिन घरों के अंदर रुपए पैसे की कमी है, या फिर अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है, अपना ज़ाती घर नहीं है, या इसके अलावा तंगदस्ती है, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकालीफ है, मसाइबो इल्म है, घर में रुपया टिकता नहीं, अपना ज़ाती मकान नहीं, अपना ज़ाती कारोबार नहीं, तो आज इन बहन भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा पेशे खिदमत है। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से ये सारी चीज़ें मांग लें। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में ज़ुल्हज की 2 तारीख जुमा का दिन आ जाए, तो आपने ये 3 काम ज़रूर करने हैं। ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को आज तक जिसको बताया, जिसने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। मैंने खुद ज़ुल्हज की 2 तारीख जुमा के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये कबूलियत की घड़ियाँ आएँ और मैं ये 3 काम करके रब करीम को राज़ी कर लूँ, क्योंकि इस महीने में रहमतों, बरकतों, इज़्ज़तों के ख़जाने खोल दिए जाते हैं। कोई है रब करीम से मांगने वाला, जिसे रब करीम अता करे। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। आप में से हर कोई बड़े आराम से, सुकून से पढ़ लेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी।
انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 2 ذوالحج پہلے جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ ذوالحج کا پہلا جمعہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ماہ ذوالحج کی 2 تاریخ جمعہ کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہاب کو پڑھ لیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہاب کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں اس سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ سورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔
وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ماہ ذوالحج کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے اور 3 بار توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ذوالحج کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے بھی پچھلے سال ذوالحج کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج ماہ ذوالحج کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب نے آپ کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔